الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل۔ اے نبی، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا آپ کے رب نے ان کی تدبیروں کو خاک میں نہیں ملایا اور بھیجا ان پر پرندوں کے گول جو ان پر پتھر کے کنکر برسا رہے تھے، جن پرندوں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کو بنا دیا۔ کل بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے چند خلاف عادت چیزیں ظہور میں آئی کہ آتش غدہ بجھ گیا، بڑے بڑے دروازے گر گئے کسریٰ کے محل کے، اور 50 دن پہلے، آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے ابرہہ بادشاہ جو بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دینے کے ارادے سے مکہ المکرمہ میں آیا تھا، مگر اللہ رب العزت نے چھوٹے جسم والے پرندوں کے ذریعے اس کو ختم کر دیا۔ ان عجائبات میں سے ایک عجوبہ جس کو ارحاق اور معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے۔ اس کا آدھا واقعہ کل آپ کے سامنے آ چکا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور مناسک حج امت کو بتائے۔ اس زمانے سے لے کر حضور کے زمانے تک بیچ میں بت پرستی کا بھی دور آیا، مگر حج کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ اور نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کی طرف سے یمن میں ایک حاکم متعین تھا جس حاکم کا نام ابرہہ تھا، اور یمن جو خود عرب کا ایک علاقہ ہے، خود یمن کے لوگ بیت اللہ کے پاس آتے تھے حج کے ارادے سے، تو حج کے موسم میں پورا یمن خالی ہو جاتا تھا۔ ابرہہ کو غصہ اس بات کا آیا کہ خود عرب کی سرزمین اور اس میں مکہ المکرمہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی کہ خود یمن کے لوگ میری گورنری کے دور میں یمن چھوڑ کر کے اس کے حج کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے چکر لگا رہے ہیں۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ میں یہاں شاندار عمارت بناؤں گا۔ وہ تھا عیسائی، تو اس نے شاندار کنیسہ بنایا کہ اس کی بنیاد میں ٹھہر کر اس کی چوٹی نظر نہیں آتی تھی، اتنی اونچی عمارت اس نے بنائی تھی، اور بہت شاندار سنگ مرمر لگایا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی اور اس نے خود یمن کے لوگوں کو پابند بنا دیا، آج کے بعد حج کے موسم میں تم یمن سے نہیں نکل سکو گے اور تم حج کے لیے بیت اللہ نہیں جا سکو گے۔ چونکہ حکومت کی طرف سے پابندی عائد ہو گئی تو وہ تو رک گئے، لیکن یہاں مکہ کے لوگوں میں ایک طرح کا برہم پھیل گیا، غصہ پھیل گیا، جس کی وجہ سے ایک شخص نے جا کر کنیسہ کے اندر ایک روایت کے مطابق پاخانہ کر دیا ہے، اس کو جلانے کی کوشش کی۔ جب ابرہہ کو پتا چلا تو اس کو شدید غصہ آیا اور اس نے کہا کہ جب تک میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجاؤں گا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ اس نے نجاشی بادشاہ کو کہا کہ مضبوط قسم کی ایک فوج جو ہاتھی پر سوار ہو ہمارے پاس بھیجی جائے، اور خود اس نے اپنا ایک ہاتھی جو سب سے زیادہ طاقتور تھا، جس کا نام تھا محمود، اس ہاتھی پر سوار ہو کر کے وہ بیت اللہ کے ارادے سے نکلا، اور اس کا منشا یہ تھا کہ اتنے مضبوط قسم کے ہاتھی کچھ بیڑیاں ان کے پیروں کے اندر لگائیں گے اور ان بیڑیوں کا ایک سیرا کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لگائیں گے اور چاروں طرف ہاتھیوں کو دوڑائیں گے تو دیواریں خود بخود گر جائے گی۔ چنانچہ ہاتھی کا ایک پوری بڑی لشکر فوج لے کر کے وہاں سے روانہ ہوا۔ اب عرب قبائل چونکہ مشتعل تھے، جوشیلے تھے، کعبۃ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، اپنی بساط کے موافق ان سے جھڑپیں ہوتی رہی، مگر چونکہ یہ ابرہہ کا لشکر بڑا طاقتور لشکر تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے قدرت کا ایک مظاہرہ دکھانا تھا، اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے قبیلے والے کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ ابرہہ کا لشکر طائف تک پہنچا۔ آج مکہ سے طائف کار کے اندر 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں چونکہ سواری نہیں تھی تو پیدل 3 دن لگتے تھے۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد طائف کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ ان سے مدبر ہو جائے، لیکن دیکھا کہ اس کی فوج بہت زیادہ طاقتور ہے تو صلح کر لی، اور صلح اس بات پر ہوئی کہ ہمارا خود طائف کا ایک آدمی آپ کو بیت اللہ کی نشاندہی کرے گا اور آپ جا کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔
चुनांचे मक्का के करीब जब ये पूरा लश्कर पहुंचा तो वहां ऊंट चल रहे थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, इनके 200 ऊंट थे उन चरने वालों ऊंटों में। तो उन सारे ऊंटों पर इस फौज ने कब्जा कर लिया। जब अब्दुल मुत्तलिब को पता चला तो इनको इनका मकसद भी मालूम हो गया कि ये बैतुल्लाह को गिराने की नीयत से आ रहा है। और अब्राहा बादशाह को भी पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब नाम के यहाँ एक सरदार है। तो अब्दुल मुत्तलिब अपने 200 ऊंट के सिलसिले में अब्राहा बादशाह से बात करने के लिए गए और बादशाह से जाकर कहा। बादशाह तो उनकी अजमत और उनका रौब देकर के, चूंकि चेहरा भी एक सियादत वाला ऐसा, तो बादशाह भी थोड़ी देर में बादशाह के दिल में इनकी अजमत बैठ गई। तो बादशाह भी अपनी कुर्सी से नीचे उतर कर आया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं इस मकसद के लिए आया हूं कि मेरे जिन 200 ऊंट पर आपने कब्जा किया है वो मुझे हवाले कर दो। तो बादशाह ने कहा, अरे इतने छोटे दिमाग के आप हैं, मेरे दिल में तो आपकी अजमत बैठ गई थी आपको देखकर। अरे जिस अल्लाह के घर की वजह से आपको सियादत मिली है, उसकी ईंट से ईंट बजाने के लिए मैं आया हूं। उस घर के बारे में तो एक लफ्ज आप नहीं बोल रहे, और आप इतने बड़े सरदार होकर के 200 ऊंट की पड़ी है आपको। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैं ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए ऊंट की बात कर रहा हूं। उस घर का मालिक दूसरा है तो वो उस ताल्लुक से उसकी हिफाजत करेगा। तो अब्दुल मुत्तलिब इन्होंने कहा कि अगर आप हमसे झगड़ने वाले नहीं, हमारे मुकाबले के लिए नहीं आएंगे तो आप कर लीजिए, जो करना है वो उसका मुहाफिज है, वो अपने घर के ताल्लुक से वो खुद देख लेगा। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब जो अपने ऊंट लेकर के वापस आए और बैतुल्लाह को पकड़ करके खुद दुआए कि अल्लाह ताला से कि बारी ताला ये आपका घर है और आप ही इसके मुहाफिज है, इतने बड़े लश्कर के मुकाबले की हमारे अंदर ताकत नहीं है। फिर तमाम लोगों को लेकर के वो पहाड़ों के गारों के अंदर चले गए। उसके बाद जब अब्राहा बादशाह दाखिल हो रहा है, मगर खुद उसका हाथी महमूद नामी हाथी उठने को तैयार नहीं है। उसको बहुत ज्यादा मार करके मक्का की तरफ चलाया जा रहा है, मगर चलने को तैयार नहीं है। दाई तरफ चला रहे तो चल रहा है, बाई तरफ चला रहे तो चल रहा है, पीछे की तरफ चल रहा है, मगर बैतुल्लाह की तरफ चलने को तैयार नहीं है। इतने में फिर अल्लाह ताला की तरफ से, दरिया की तरफ से चंद छोटे छोटे परिंदे, हदीस में जिसकी वजाहत है कि कबूतर से छोटे और चिड़ियों से बड़े और छोटे छोटे कंकर, जैसे मसूर की दाल, चने की जो दाल होती है, बस इतने छोटे छोटे कंकर थे, मगर गोली से ज्यादा तेज रफ्तार और ताकतवर, क्योंकि उसके साथ अल्लाह की ताकत मिली हुई थी। जैसे ही किसी पर अगर वो गिरती है कंकरी, तो वो पूरी उसको और उसके हाथी को पार कर जाती है। कुछ लोग तो, अक्सर लोग तो वही खत्म हो गए, लेकिन ये बादशाह अब रहा वहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो वापस मुल्क यमन की तरफ लौटते हुए बीच रास्ते में तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो गया, उसका पूरा बदन सड़ने लगा और उसी जगह वो मर गया। गालिबन हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि अबरहा के लश्कर में से चंद अफराद बच गए थे और उनसे मेरी मुलाकात हुई है, मेरी जियारत हुई है। मक्का के अंदर वो भीख मांगते थे। उन चंद अफराद में से जो बच गए थे, जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा, वो मक्का के अंदर भीख मांग रहे थे। बाद में चलकर भी इनकी हालत अच्छी नहीं रही थी। तो एक ताकत अल्लाह की है और एक ताकत जाहिरी ताकत है। मुसलमान तो अल्लाह की ताकत पर भरोसा करता है और ये अपनी हाथी की ताकत पर भरोसा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के दुनिया में आने से पहले एक खतरनाक मौजिजा पूरी दुनिया को दिखाया। अब हुजूर को खिताब करके कहा जा रहा है, अलम तरो, ऐ नबी क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया। हालांकि इस अंदाज से खिताब बज़ाहिर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हुजूर तो इस दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए थे, तो आप कैसे इस वाक्य को देखेंगे। मुफस्सिरीन ने इसका जवाब दिया है, हम वही के जरिए वो वाकया बताते हैं और आपके अरब का एक एक मर्द और एक एक औरत जो आपकी पैदाइश से 50 दिन पहले जिंदा थे, सबने अपनी आंखों से वो वाकया देखा है। तो एक इंसान अपनी आंखों से जो वाकया देख लेता है, उसके यकीनी होने में उसको जर्रा बराबर शक नहीं होता, और हम वही के जरिए वो वाकया बताते हैं, गोया आपका देखा हुआ इतना ही यकीनी वाकया है। इसलिए इस अंदाज से खिताब किया, ऐ नबी क्या आपने नहीं देखा
کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنا دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسے پرندے بھیجے جو گول کے گول ٹولے کی شکل میں تھے. آج کچھ جگہوں پر ایسے ابابیل نامی پرندے نظر آ رہے ہیں تو وہ ان کی نسل نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے کہاں سے آئے تھے پرندے. ویسے ہی ابابیل پرندوں کے جھنڈ کو کہا جاتا ہے، مخصوص کوئی پرند آج ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ہاں مٹی کا جو ٹھیکرا ہوتا ہے وہ ٹھیکرا جب بالکل پک جاتا ہے آگ پر تو اور سخت ہو جاتا ہے اور اس کے پتھر بنائے جاتے ہیں. اس لیے شیطان سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. کسی نے سوال کیا تھا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا؟ تو اس کو عذاب کا احساس تک نہیں ہوگا، پھر اس کو عذاب کیسے ملے گا؟ تو جس بزرگ سے ایک سوال کیا گیا تھا تو اس بزرگ نے کہا آپ دور چلے جائیے. دور جانے کے بعد انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد اس کے سر پر مارا اور کہا کہ یہ پتھر کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کہا مٹی کا بنا ہوا ہے. کہا تو کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کہا میں بھی مٹی کا بنا ہوا ہوں. کہا تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کہا بالکل میرا تو سر پھٹ گیا. تو جیسے ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان کو مٹی سے بنے ہوئے پتھر سے تکلیف ہوتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بلکہ زقوم کا جو درخت ہوگا وہ جہنم میں ہوگا. ظاہر سی بات ہے آگ کے اندر سوکھے درخت تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں، چورا چورا ہو جاتے ہیں. مگر جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر درختوں کے پروان چڑھنے کی غذا سورج کی تپش ہے اور پانی ہے، آکسیجن ہے، جہنم کے اندر درخت بڑھیں گے اس کی آگ کے ذریعے، یعنی ان درختوں کے بڑھنے کی خوراک ہی آگ ہوگی، کیونکہ وہ دوسری دنیا کے مناظر ہیں. ہم ان کو دنیا کے حساب سے سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتے، لیکن ایک معقولی اور الزامی جواب کے جس کے ذریعے کئی اشکالات ختم کر سکتے ہیں. تو یہ مٹی کے بنے ہوئے کنکر جو بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں وہ پتھر ان پر برسا رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، اور پورے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. ایک گھاس جو بالکل خشک ہو جائے اس کے بعد بھینس یا بیل اس کو کھا لینے کے بعد وہ کھایا ہوا بھوسا کیسا بن جاتا ہے؟ جاگ کی طرح بالکل چورا چورا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور وہ طاقت کا مظاہرہ چھوٹے چھوٹے پرندے اور ان پرندوں کے بھی پنجوں میں جو کنکر ہیں وہ مسور کے چنے کی دال کے بقدر ہے، اتنے چھوٹے کے ذریعے اتنے بڑے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. آج بھی پورے مسلمان دنیا کے انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ابابیل کو بھیج دے، لیکن یہ ابابیل اگر اب کی بار آ گئے تو سب سے پہلے اسرائیل پر پتھر برسانے کے بجائے ہمارے اوپر پتھر برسائیں گے، کیونکہ سارے جرائم ہمارے پہ ہے. آج فلسطین کے اندر اگر ہم دیکھیں ایک باپ اپنے 4 بچوں کی لاش اٹھا کر کے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یا اللہ میرے بچوں کی شہادت تو نے اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لی اور مجھے شہیدوں کا باپ بنایا. اس کے بجائے اگر آج ہمارے جملے ہو یا اللہ میں بے نمازی کا باپ ہوں، میں بے دیانت دار کا باپ ہوں، میں بے امانت کا باپ ہوں، میں خیانت کرنے والے کا باپ ہوں، تو ان سے تو ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہم صرف جذبوں کے مسلمان ہیں. اب دیکھیے کل قانونی دائرے کے اندر رہ کر کے ہمیں جو آواز بلند کرنی چاہیے وہ ضرور ہم کو کرنا ہے. اور دوسری بات، یہ جو مصنوعات امریکہ کی اور اسرائیل کی ہے وقتی طور پر ان کا بائیکاٹ نہیں ہونا، بلکہ زندگی تک جب تک میری جان میں ایک قطرہ بھی اگر باقی ہے خون کا تب تک میں وہ چیزیں استعمال نہیں کروں. بہت سارے مسلمان حالات سے اتنے بے خبر ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. اچھے باشعور دیندار مسلمان، لیکن ان کے دکانوں کے اندر اور میڈیکلز کے اندر وہی ڈرنکس وہی مل رہی ہیں، وہی چپس ان کے اندر بیچے جا رہے، اور ہم جیسے باشعور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں مگر ایک لفظ وہاں جا کر بولنے کو بھی تیار نہیں ہے. یہ امر منکر ہے. اگر بھائی سے اگر
کچھ جھگڑا ہو جائے میں تیری دعوت میں شریک نہیں ہوں گا، میں تیرے گھر کا اپنے منہ سے میں تیرے گھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ تو یہاں تک ہمارے جب ایک حمیت کی رگ بڑھتی ہے تو ہم اپنے بھائی کا گھر کا دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتے، لیکن آج ہمارے بچوں کا خون چوسا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ ہماری سادگی کی بنا پر کیسی خطرناک غداری ہوئی، جن مسلمانوں نے اپنے گھروں کے اندر ان کو پناہ دی تھی، جن کا کچھ سال پہلے کوئی ملک نہیں تھا، ان کا ہر ملک میں مارے مارے یہ پھرتے تھے، پوری دنیا ان کی غداری سے پریشان تھی، ان کی مکاری سے پریشان تھی۔ تو پوری دنیا نے کیا سوچا ہے، ایسے مکار لوگوں کو عالم اسلام کے بالکل بیچوں بیچ بسا دو۔ ملک شام کا انتخاب یہودیوں کے لیے ایسے ہی نہیں کیا، بیچوں بیچ بسانے کا مقصد یہ کہ ان کی مکاریوں سے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچے، تو یہ دور سے دودھ پلا رہے ہیں اور ان کی مکاریوں کا نقصان صرف مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے۔ تو یہ دنیا کے کسی کے ساتھ یہ انصاف کے ساتھ پیش نہیں آتے، بلکہ جس سمندر سے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی پانی پیئیں گے، یہ اتنی مکار قوم ہے کہ اس میں زہر ڈال دیں گے تاکہ پینے والے سارے کے سارے مر جائیں۔ اس لیے ہٹلر نے جب یہودیوں کو مارا تھا تو اس نے چند یہودیوں کو باقی رکھا تھا، اور پوری دنیا نے اس ہٹلر پر دباؤ بنایا تھا کہ ان کو چھوڑ دے۔ تو ہٹلر نے کہا تھا میں دباؤ میں آ کر ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، لیکن چند لوگوں کو چھوڑ کر میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ دیکھیں گے کہ یہودیوں کو ہٹلر نے ایسا کیوں مارا تھا۔ ان سے زیادہ ظالم کوئی قوم نہیں ہے، جن کو اپنے گھروں میں رکھ کر کے پانی پلایا ہے، آج ان کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی بند کر دیا گیا، جن کو اپنے گھر دے کر کے اندر کھانا کھلایا ہے، کھانے کی ساری اشیاء ان کے لیے بند کر دی گئی ہے، اور اب ان کی چیزوں کو استعمال کر رہے، تھوڑی بھی ہماری غیرت جاگ نہیں رہی ہے۔ ہم اتنا تو کم سے کم کر سکتے ہیں، آج جمعہ کی رات بھی ہے، کم سے کم مغرب بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر گئے۔ اس وقت جو حالات ہیں بہت خطرناک حالات ہیں، حالات سے باخبر رہنا ہمیشہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ پر بیٹھتے تھے، کھجوروں کا چھپر ہے مسجد میں، لیکن رومن امپائر کی کیا خبر ہے، کیسر و کسرا کی کیا خبر ہے، آپ سارے حالات سے واقف رہتے تھے۔ یہ حالات سے واقف رہنا انبیاء کی سنت بھی ہے۔ مسلمان بھولا بھالا ہو سکتا ہے مگر بے وقوف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہا گیا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو ان چیزوں کی تو ہدایت کی گئی ہے۔ ایسے وقت کے اندر ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہونی چاہیے، ہر مسجد کے اندر فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان بستروں پر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے، کیوں فتویٰ نہیں دیا جاتا؟ ارے کہا جائے رات میں 2 بجے ادھر آنا ہے، کون آنے کو تیار ہے؟ فجر کے لیے کم سے کم جگایا جا رہا ہے۔ کہا جائے دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جو قیامت بلکہ قیامت تک باقی رہے گی، قیامت کے بعد بھی باقی رہے گی، وہ اللہ کا کلام۔ اس لیے بزرگ سے سوال کیا گیا، اگر پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ تیر اور کمان سے بھر دے تو ہم بچنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ تو بزرگ نے کہا جو تیر اور کمان چلانے والا ہے اس کے بغل کے اندر چلے جائے، وہ محفوظ جگہ ہے۔ اس اللہ کی کتاب کو ہم پکڑ کر کے اپنی بھی حفاظت کر سکتے تھے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اپنے آپ کو انسیف محسوس کر رہے، پتہ نہیں کس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ الجزیرہ نیوز کا جو رپورٹر تھا، جو وہ غزہ کے اندر اپنی جگہ، اپنی ایک ایسی جگہ اپنی فیملی کو بسائے ہوئے ہیں، اور روزانہ کئی ہفتوں سے وہ مسلسل قطر کے اندر جو ان کا سینٹر ہے نیوز کا الجزیرہ، وہاں تک خبریں دے رہا ہے وہ کہ آج اس کا انتقال ہوا، آج اتنے لوگ شہید ہوئے، لیکن وہ خود آج بتا رہا ہے رات میں 11 بجے کہ اس میں میری اہلیہ بھی شہید ہو گئی، میرے بیٹے بھی شہید ہو گئے، اور میرے گھر کے اتنے افراد شہید ہو گئے۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر ان کی صورتیں سنت کے مطابق نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے، اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ آزماتا ہے۔ تو اس وقت ہم سب اپنے مسلمانوں کو بیدار کریں۔ ارے اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اپنے گھروں کے اندر نماز کے بعد چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے تک ہر ایک دعا کریں۔ عالم اسلام پورا کا پورا رو رہا ہے،
یہ ہمارے حکمراں بے ضمیر ہو چکے ہیں، لیکن عوام اتنی مشتعل ہے، لیکن اپنی حیثیت کے موافق جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا بھی ہم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے بچے وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو خود ان کی مصنوعات ہے۔ آج 10 روپے ہم دے کر کے وہ چیز خرید رہے ہیں، وہی 10 روپے کی گولیاں بنا کر ہمارے بچوں پر استعمال کی جا رہی ہے۔ کسی نے جو خط لکھا ہے وہاں سے اپنے استاد محترم کو، اس خط کے اندر ایک بات یہ لکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المؤمن کجسد واحد، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ میں یہ حدیث تم تک پہنچانے کے بعد شاید اس دنیا میں رہوں گا تو تمہارے جواب کا مجھے انتظار رہے گا، اور اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں تو میدان محشر کے اندر اس کا جواب مجھے حضور کے سامنے دینا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ پورے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو ہم اپنی بساط کے موافق جو کر سکتے ہیں کم سے کم وہ تو کریں۔ ان کی ہوٹلوں کی وہ چیزیں نہ خریدے، ان کی مصنوعات نہ خریدے۔ پوری اخبار کے اندر فہرستیں ہیں، آ چکی ہیں، کچھ نوجوان اس کے لیے تیار ہو اور مسجدوں کے باہر یا چوراہوں پر اس کی پوری لسٹ لگائے اور دکانوں پر جا کر کے ریکویسٹ کرے، ریکویسٹ نہیں بلکہ اپنی غیرت کا اظہار کرے اس وقت ان کے سامنے۔ ایسی دکان جہاں مسلمان بھی ان چیزوں کو بیچنے سے باز نہیں آتے، خود ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کے ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ خیر، ہم کو قانون کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے بھائیوں کو ہم جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، سب سے پہلے ہم سب کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ دوسرا، ہم جو کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی مدد آج نہیں تو کل انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔